شادی کی رات شوہر نے سختی سے کہا کہ اگر تم میکے گئیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یوں میری ماں سے ملنے کی خواہش کئی سالوں تک دل ہی دل میں رہ گئی، کیونکہ شوہر کی اجازت ضروری تھی۔ ایک دن شوہر کے دفتر جانے کے فوراً بعد سوچا کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوگا، میں جلدی سے چکر لگا کر آ جاتی ہوں۔ امی سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی میں رکشہ کروا کر میکے پہنچی تو امی کا چہرہ مجھے دیکھ کر فکر مند ہو گیا، اور جو ہی میری نظر پیچھے کھڑے شخص پر پڑی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے مجھے ایک بڑی پابندی دی تھی۔ میرا شوہر بولا، ہنا، آج کے بعد تم اپنی امی کے گھر نہیں جاؤ گی، ورنہ میں تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دوں گا۔ تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے آہستہ سے سوال کیا کہ عارف، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کے 19 برس اپنی والدہ کے گھر میں گزارے، وہ ایک دم ہی اس گھر سے کیسے الگ ہو سکتی ہے؟ میں کوئی جانور یا بکری ہوتی تو مجھے آپ کی اس بات پر اعتراض نہ ہوتا، مگر ایک انسان کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہے۔ عارف بڑے غور سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، ہنا، تم اپنی طرف سے کوشش تو کرو، کر کے دیکھو۔ جب ہمت ہارنے لگو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات پکڑا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری والدہ کے گھر بھیج دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دن کی دلہن شوہر کے ساتھ بحث کرے، یہ اچھی بات نہیں۔ میں جانتی تھی عارف اٹھ کر کپڑے بدل کے دوسری طرف رخ کر کے سو گئے تھے۔ جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ شوہر ایسا سلوک بھی کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا کہ میں اس قدر سخت انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی۔ میں شادی کی پہلی رات ہی ہمت ہارنے لگی تھی، مگر صبح میں نے عارف کو بالکل ایک نئے روپ میں پایا۔ وہ اچھے تھے، خیال رکھنے والے تھے، مگر نہ جانے انہیں میری والدہ سے اس قدر پرہیز کیوں تھا۔ وہ ان کا نام سن کر ہی ناراض ہو جاتے تھے۔ میں اپنے میکے کو یاد کر کے چھپ چھپ کے روتی رہتی تھی۔ ایک دن یوں ہی رو رہی تھی کہ عارف کام سے واپس آ گئے اور بولے، ہی نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں بولی کہ صوبیہ یاد آ رہی ہے، میں اپنی بہن سے ملنے بہت دن گزر گئے۔ ایک دم ہی عارف کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بولے کہ تمہیں صوبیہ یاد آ رہی ہے یا کامران؟ میں ایک دم چونک گئی۔ میں بولی، عارف، آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ کامران صرف ہمارا کرایہ دار تھا اور کچھ نہیں۔ میں نے تو کبھی اس سے بات بھی نہیں کی، ہمیشہ اس سے پردہ کیا کیونکہ وہ میرا نامحرم تھا۔ عارف نے سر ہلا دیا اور بولے، ہنا، میں تمہیں اس گھر سے جانے سے فقط اسی لیے روکتا ہوں کہ کامران تمہارا نامحرم ہے۔ میں چھپ کر گئی۔ کامران ہمارے گھر 5 سال پہلے کرایہ دار کے طور پر آیا تھا۔ جب ابو کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم 2 جوان بہنیں تھیں اور ایک امی تھی، کمانے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے امی نے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا تھا۔ پھر میں اور صوبیہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگیں تو گھر کا خرچہ آسانی سے نکل جاتا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں عارف سے پوچھوں کہ جب شادی سے پہلے کامران ہمارے گھر میں رہتا تھا تب تو کچھ نہیں ہوا تھا، اب شادی کے بعد اگر میں کبھی کبھار میکے جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن مجھے یاد آیا کہ شادی سے پہلے امی نے بتایا تھا کہ کامران تمہاری شادی کے بعد اوپر والا پورشن چھوڑ کر چلا جائے گا، اسے کہیں اور گھر مل گیا ہے۔ میں ایک دم سے خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کامران اب تک تو گھر چھوڑ کر جا چکا ہوگا۔ اگر یہ بات کسی طرح عارف کو پتہ چل بھی گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں، لیکن گھر کا حال احوال میں کیسے معلوم کرتی؟ عارف نے تو مجھ سے موبائل تک لے رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہ تو تم اپنی بہن سے رابطہ کرو گی اور نہ ہی اپنی امی سے۔ مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ میں اور کسی نہ کسی طرح ان سے پوچھ ہی لوں گی۔ مجھے امی سے زیادہ صوبیہ کی فکر تھی۔ وہ بہت کم حوصلہ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی تھی۔ امی تو ویسے بھی سخت تھیں، ذرا سا کام غلط ہو جاتا تو وہ سخت سزا دیتی تھی۔ میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ جب ہمارے گھر کی گھنٹی بجی تو میں چونک گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے سحر کھڑی تھی۔ سحر عارف کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ شادی کی 2 ماہ بعد پہلی بار میرے گھر آئی تھی۔ میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا۔ اس کا ننھا سا بیگ دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ میرے گھر رکنے آئی ہے۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ عارف تو آدھا دن دفتر میں گزارتے
اور آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کے پاس نہ تو گھر کے لیے وقت تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ یعنی سوچا کہ چلو سحر کے ساتھ میرا دل بہل جائے گا۔ شام گئے، جب عارف دفتر سے واپس لوٹے تو بولے، ہنا میں ہفتے بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اسی لیے میں سحر کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے سحر کا بہت خیال رکھنا ہے اور بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی، سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ سحر ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بھائی آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ عارف بولے، جیسے جیسے میں اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے مرد ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں، مرد کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سحر اپنے بھائی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ وہ بولی، بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ عارف نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے اور بولا، اب کیا 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 جا سکتا ہے؟ پھر عارف کا سامان پیک کرنے کے لیے میں کمرے میں چلی گئی۔ تو عارف میرے پیچھے کمرے میں آ گئے۔ وہ بولے، ہنا میں نے آج جو باتیں کی ہیں ان پہ عمل کرنا، انہیں ہنسی مذاق میں مت اڑانا۔ میں تم سے آ کر ایک ایک بات پوچھوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ عارف گھر سے چلے گئے تو میرا دل عجیب وسوسوں میں سے پریشان سا ہو گیا۔ جوان جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے تھے، میری 10 باتوں کے جواب میں ایک بات کہتے، مگر وہ تو میرے شوہر تھے، میرا حق رکھتے تھے۔ ان کے غیر موجودگی میں میرا اداس ہونا فطری تھا۔ سحر نے میری پریشانی بھانپ کر دھیرے سے کہا، ہنا ہم صوبیہ کو بھی بلا لیتے ہیں، یہاں اس سے تمہارا بھی دل لگ جائے گا اور مزہ۔ میں نے منہ لٹکا کر سحر کو حقیقت بتائی۔ عارف نے مجھے سختی سے گھر والوں سے منع کیا ہے۔ شادی کے بعد نہ کوئی فون ملا، نہ کوئی ملاقات ہوئی۔ سحر حیران رہ گئی، بولے، بھائی کب ایسے بدل گئے؟ پھر اس نے کہا کہ ایک بار جا کر مل آؤ۔ میں نے جھٹ سے انکار کر کے شک ظاہر کیا۔ مجھے لگا شاید عارف نے سحر کو جاسوسی پر سحر نے بہت قسمیں کھائیں اور وعدے بھی کیے، پر میں اس پر یقین نہیں کر سکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی عارف ناراض ہو کر نکالے۔ امی کے رحم و کرم پر پھر سے نہ رہنا۔ امی اچھی عورت نہ تھیں، بچپن سے ہی سخت۔ مجھے صوبیہ کی فکر ہر لمحہ ستاتی رہی، مگر پھر بھی اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ میں ہر لمحہ اس کے لیے دعا گو بنی، وقت نے مجھ پر رحم نہ کیا، سخت گزارا۔ 3 سال یوں ہی پلک جھپکتے گزر گئے، مگر آج تک صوبیہ کی کوئی خیر خبر نہیں۔ ایک ہی شہر میں رہ کر بھی کبھی نہ ملی، اوپر سے اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ میں سارا دن گھر میں بے جان سی پڑی۔ عارف نے شروع میں بھی مجھے وقت نہیں دیا تھا۔ سحر ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتی، وہ ہر لمحہ مجھے اکساتی، اپنا خیال رکھنے کا کہتی۔ ہنا کب ہوش میں آؤ گی، سنبھلو جلدی، جب بھائی تمہاری شکل سے تنگ آ کر بدلیں۔ میں ہنس کر کہتی، وہ تو مجھ سے بیزار ہیں، شادی کے آغاز سے ہی میرا دل توڑا تھا۔ سحر کہتی، یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، اسی لیے وہ مجھے پارلر لے جانے لگی۔ 2 بار پارلر وہ خود ساتھ لے کے گئی۔ مجھے خود میں بہتری اور زندگی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے میں جیتی جاگتی انسان ہوں۔ تیسری بار میں خود ہی پارلر جانے لگی، مگر مجھے آج زندگی کا بڑا سرپرائز ملا۔ پارلر پہنچی تو وہاں صوبیہ پہلے سے بیٹھی، اس کا کام مکمل ہو چکا تھا، وہ جانے کو تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ملی، میں بھاگ کر گلے لگی۔ وقت ایک لمحے کے لیے بالکل تھم سا گیا۔ ہم دونوں بڑی دیر تک روتی رہیں، دل بھر کے۔ پھر میں بولی، صوبیہ بہن تک روتی رہیں، دل بھر کے۔ پھر میں بولی، صوبیہ بہن تم کیسی ہو؟ 3 سالوں میں کبھی خبر تک نہ لی۔ تم نے بھی یہ نہ سوچا کہ بہن کہاں گئی؟ موبائل نمبر بھی بند تھا، کوئی پریشانی نہ جانی، شوہر برا سلوک کر رہا ہو تو پوچھا۔ صوبیہ نظریں چرا کر چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ سخت اور دلگیر سا لگ رہا تھا۔ بولی، معاف کرنا ہنا، میں مصروف بہت تھی۔ تبھی اس کی ماسی آگے بڑھی اور بولی، بیگم صاحبہ یہ بچے دیکھیے کتنے پیارے ہیں۔ میں نے ماسی کو دیکھا، 2 بچے ساتھ کھڑے تھے، ایک کو گود میں، دوسرا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ وہ بچے مجھے اپنے اپنے سے لگنے لگے، مگر شکل بالکل بھی صوبیہ پر نہیں گئی۔ میں بولی، صوبیہ یہ بچے کس پر گئے ہیں؟ وہ گھبرا کر خاموش ہو گئی، جواب نہ دیا۔ ماسی بولی، یہ بچے تو اپنے والد پر ہیں۔ والد کا لفظ سن کر دل کے زخم ہرے۔ میں بولی، تم نے سگی بہن کا حق بھلا، ہم نے مل کر بچے کے دن یاد کیے، ابو جب بھی کھلونے لاتے تمہیں پہلے دیتے، میں خوشی خوشی جو بچتا قبول کر لیتی، تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلائے، مگر تم نے سب بھلا دیا اور دور ہوئیں۔ میں نے ڈانٹ دیا، جبکہ صوبیہ نظریں چراتی،
وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی پریشان، پھر بولی مجھے دیر ہو رہی ہے اور چل دی۔ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ شوق پارلر سے بغیر ٹریٹمنٹ واپس لوٹ آئی۔ گھر آ کر دیر تک روتی رہی۔ بہن غیروں کی طرح ملی اور جدا ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شناسائی باقی نہ رہی۔ پھر اس کے 2 بچے یاد آ رہے تھے۔ کاش اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت عطا کرتا، کم از کم دنیا میں کوئی رشتہ تو میرا ہوتا۔ شام کو عارف گھر لوٹے اور مجھے روتا دیکھ کر وہ گھبرا کر بولے کہ کیا بات ہے ہنا؟ میں نے دفی میں سر ہلا دیا اور رونا جاری رکھا۔ عارف بولے مجھے اولاد چاہیے، بہت خواہش ہے۔ عارف غور سے مجھے دیکھ کر دھیرے بولے 3 سال ہو گئے ہیں، میں بھی ترس رہا ہوں۔ میں نے ذکر نہ کیا تاکہ تم نہ رو، میرا بھی دل کرتا ہے کہ بچے کی آواز گھر میں گونجے، مگر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ کہہ کر واش روم چلے گئے۔ میں سوچتی رہی عارف اوپر سے سخت ہیں مگر دل سے میرا احساس کرتے ہیں۔ سچ یہی ہے میرے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں نے طے کیا کہ کل میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ صبح عارف کے نکلتے ہی میں تیار ہوئی، ہسپتال پہنچی اور خوش قسمتی سے نمبر جلدی مل گیا۔ باہر نکلی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور مسکرا کر بولی آپ بالکل تندرست ہیں، کوئی نقص نہیں پایا۔ اگلی بار اپنے ہسبینڈ کو بھی ساتھ لائیے گا تاکہ وجہ صاف ہو سکے، اولاد نہ ہونے کی وجہ صاف ہو سکے۔ میں خوش ہو گئی اور دل کا بوجھ ہلکا پڑ گیا۔ جب باہر نکلی تو دل کے وارڈ میں احمد کو دیکھا۔ اس نے ڈاکٹر والا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ جب وہ ہمارے گھر کا ادھر آنا جانا رکھتا تھا تو اس وقت وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس بھری دنیا میں ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ وہ بولا ثانیہ، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں یوں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں۔ لیکن ایک بات کہوں، تم نے اپنے شوہر سے اب تک علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں تنہا ہو؟ نہیں، تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم اس انسان سے چھٹکارا حاصل کر کے میرے گھر آ سکتی ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اس طرح کے انسان کے ساتھ اب تک کیسے گزارا کر رہی ہو۔ اس کے 2 بچے ہو گئے تھے، اس نے تمہارے گھر میں ہی نقب لگایا، مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ احمد کی باتیں سن کر مجھے چکر آنے لگے، زمین گھومنے لگی۔ اتنی دیر میں احمد کو بلایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، ہم جلدی سے آ جائیں۔ احمد مجھ سے پھر ملنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں بڑی مشکل سے سہارا لے کر آ رہی تھی۔ احمد مجھ سے پھر سے ملنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ میں بینچ پر بیٹھ کر سہارا لے رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی۔ مجھے احمد کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے سامنے تانیہ کی تصویر گھوم رہی تھی اور وہ 2 بچے جو بہت پہچانے لگ رہے تھے مگر ان کی شکل تانیہ سے نہیں ملتی تھی۔ وہ تو ہو بہو جو اب جیسے تھے۔ خدایا کیا ہو گیا؟ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے رکشہ روکا اور اسے اپنے والد کے گھر کا پتہ بتایا۔ میں پرانی گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی۔ میرا بچپن بھی میرے ساتھ بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب امی کا انتقال ہو گیا۔ ابو کو لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹی کے لیے ضروری ہے، اس لیے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی امی گھر آ گئیں۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ پھر ان کی گود میں ننھی سی پری آ گئی تو امی بولی کہ ثانیہ یہ تمہاری بہن بھی ہوگی اور دوست بھی، تم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھی، کبھی سوتیلے ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ ابو بہت خوش تھے کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن دونوں مل گئی ہیں۔ پھر ابو کا انتقال ہو گیا۔ میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اتر گئی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں، کیسے تانیہ کا سامنا کروں گی جس نے مجھ سے میرا سوال ہی چھین لیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے 2 بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے جا گرا تو جواب کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا سنبھل کر۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ احمد کی باتیں جھوٹ ثابت ہوں۔ میں آگے بڑھی تو میری نظر امی اور جو اب پر پڑی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بے ہودگی ہے؟ جواب میری طرف دیکھ کر سہم گیا، جبکہ امی بڑے اطمینان سے بولی یہ ان کی نہیں ہے۔ جو جواب میرا شوہر ہے،
میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ابو کی موت یاد آنے لگی۔ ابو کے انتقال کے بعد امی تنہا رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی سگی بہن کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ امی سے 10 سال چھوٹی تھی مگر امی جیسی ہی لگتی تھی، اس لیے میں نے اور تانیہ نے اسے بھی امی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر قسمت یہیں تک محدود نہیں رہی۔ ہماری امی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسی۔ ہم دونوں بہنیں اپنی خالہ کے رحم و کرم پر رہ گئی تھیں، جو بہت ظالم تھی۔ وہ ہمیں بہت مارتی تھی۔ اکثر کہتی اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کو جہنم میں ڈالے جو میری ساری زندگی کا بناؤ بگاڑ کر چل بسی۔ پھر اپنی 2 بیٹیوں کا بوجھ بھی ہمارے سر پر ڈال کر چلی گئی۔ میں حال میں واپس آئی اور میں نے جا کر جواب کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ جواب نے کہا ثانیہ میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں۔ میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی، تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں نہ دے سکا، اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہ کی، کیونکہ ہماری بارات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ تمہاری بہن تانیہ کو جب پتہ چلا تو اس نے بہت شور مچایا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی احمد سے کر دی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے تانیہ سے کہا کہ اگر تم نے کبھی ثانیہ سے ملنے یا اسے سچ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں مروا دوں گا، اسی لیے تم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور اب مجھے معاف کر دو۔ میں نے جواب کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ جو نکاح ہم ساری عمر امی کہتے ہیں، ہاں جواد اس کو چھوڑ دو۔ جواد نے مجھے طلاق دے دی تو میں احمد کے ہسپتال پہنچی۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ ہم ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ تانیہ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی کہ وہ میرا گھر نہ بچا سکی۔ تانیہ کی ایک بہت پیاری بیٹی ہوئی۔ میں 2 سال تک احمد کے گھر میں ہی رہی، پھر اس نے میری شادی اپنے دوست سے کروا دی۔ وہ بہت اچھا ثابت ہوا اور اس نے مجھے دنیا جہان کی خوشیاں دیں، جبکہ عارف اور نگہت کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔